خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. اب آپ دیکھ سکیں گے بگ نیوز کا پروگرام بگ ٹاکس ود ابو بکر خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر خان. آپ دیکھ رہے ہیں بگ نیوز کا پروگرام بگ ٹاک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پروگرام لے کر آتے رہتے ہیں, اور آج بھی ہمارے ساتھ سرگودا کی معروف شخصیت عربیہ ٹریول اینڈ ایجنسی کے آنر بھی ہیں حافظ حامد علی ڈوگر صاحب, آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہے. آج ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے عمرہ کے حوالہ سے, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ماہ قبل عمرے کے پیکیجز میں کوئی مسائل کا سامنا آیا تھا, تو آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا مسائل تھے اور اب کیسا ان کے ساتھ سسٹم چل رہا ہے. السلام علیکم حامد علی ڈوگر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی ہاں جی الحمد للہ. اچھا, یہ ہمیں بتائیے گا, ہمارے سننے اور چاہنے والوں کو بتائیے گا کہ جو چند ماہ قبل مسائل کا سامنا تھا عمرے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے آج آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ ابو بکر بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور مسائل تو یہ 2024 میں جو ٹریول ایجنٹوں کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا, ایسی کیونکہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ سعودی عرب نے حج کی وجہ سے بغیر بتائے جو ویزے بند کر دیے تھے, ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا مسائل بہت پیش آئے, کیونکہ ہم نے ٹکٹیں اٹھائی ہوئی تھی اور ہمیں جو ہے نا وہ ٹکٹیں ہمارے کھاتے پڑی ہیں, نقصان ہوا. اب الحمدللہ ہم تو اپنی جگہ اپنے آفس میں جہاں ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کام کر رہے ہیں. اور ابھی اس وقت جو ہے نا ہمارا کام جو ہے نا 27 جون سے ہمارے ویزے لگے ہیں, میرا بھی ویزا آ گیا ہے. اچھا, یہ اور جو چند ماہ قبل یہ جو واقعہ ہوا تھا, اس میں سننے میں آیا تھا کہ کچھ کافی ٹریول ایجنٹ بھاگ بھی گئے تھے, تو اس میں آپ ثابت قدم رہے ہیں, تو بڑا ایک اچھا اقدام رہا آپ کا, اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا اور اپنا اعتماد قائم رکھا. تو اب جو ان کا جو مسائل تھے جو پہلے, وہ اب کلیئر ہو گئے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ ہمارے تو کلیئر ہو گئے ہیں, لیکن جو ہمارے بھائی جو پارٹنر جو کام کر رہے تھے, تو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا. اور کچھ تو گھر بیٹھ گئے کہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا. جب ایسے نقصانات ہوں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ بالکل ایسے. ہاں جی. اچھا, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اب آپ کب عمرے پر لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو, اور سرگودا کی عوام کو کیا پیکیج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابو بکر بھائی, پیکیج تو مختلف ہوتے ہیں. ہر کیٹیگری کے ہوٹلز ہوتے ہیں, اور ایئر لائن جیسی بھی کوئی لینا چاہے, پسند کرنا چاہے. کچھ لوگ سعودی ایئر لائن پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ جو پاکستانی ایئر لائن ہیں ان کو پسند کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہم نے تو جانا ہی پی آئی میں ہے کہ ہم تو پی آئی اے میں جائیں گے. اور کئی لوگوں سے میں نے سنا نہیں پی آئی اے میں نہیں جانا, پی آئی اے تو ایسے ہوتا ہے وہ تو جہاز گر جاتے ہیں. اللہ معاف کرے, موت آنی ہے وہ تو گھر میں بھی آ جانی. ہاں جی, گھر میں بھی آ جانی ہے. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستانی جو ایئر لائن ہے ان میں سفر کرنا چاہیے. اچھا, یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا, یہ جو چند ماہ قبل ایک ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا تھا کہ فلائٹس رک گئی تھی, لوگ 3 دن تک وہاں پہ ذلیل و خوار ہوئے, بڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو ہم ٹکٹ جب کروا لیتے ہیں تو یہ کچھ سسٹم کی وجہ سے ہو جاتا ہے, یہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا, یہ حکومت کی طرف سے. یا آگے اگر یہاں سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, جہاں جہاز اترنا ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی مسائل ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ایئرپورٹ پہ اگر کوئی کام وغیرہ ہو رہا ہو تو اس لیے جو ہے نا ایئر لائن کو روک دیتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ عمرے کے لیے لے کے جاتے ہیں, آپ کے ساتھ مفتی بھی ہوں گے, مولانا بھی ہوں گے, جو لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہوں گے. کون کون سے مفتی آپ کے ساتھ اس ٹور پہ جڑتے ہیں؟ الحمدللہ میرے ساتھ جو علماء اکرام اور مفتیان اکرام کام کر رہے ہیں تو بہت سارے ہیں, کہ میں کن کن کا نام لوں. بڑے بڑے حضرات ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور پسند کرتے ہیں میرے ساتھ جانا. کچھ چند ایک دو کا نام بتا دیں کہ لوگ جو ان کو چاہتے ہوں, سننا چاہتے ہوں, دیکھنا چاہتے ہوں. سیٹلائٹ ٹاؤن چوک میں جو مدرسہ ہے, حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب, وہ میری طرف سے گئے تھے, اور اپنی فیملی کو بھی میرے سے ہی پیکیج میں نے کروایا تھا اور پسند بھی کیا تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جیسا ہوٹل پسند کریں گے ہم آپ کو ویسا ہی دیں گے, اور ویسے ہی ہوا کہ وہ 15 دن کے لیے گئے تھے اپنی فیملی کو لے کر, اور الحمدللہ وہ خوش آئے ہیں. صحیح. اچھا, پیکیج کیا دیتے ہیں آپ عمرے کا؟ پیکیج پورے شہر میں اگر آپ دیکھیں, اگر نظر گھمائے تو میرا پیکیج جو ہے نا بالکل جتنے بھی ٹریول ایجنٹ ہیں ان سے سب سستا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے لوگ ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, تو میری بھی وہی روٹین ہے کہ میں اپنا زیادہ مارجن نہیں رکھتا. اگر رکھتا بھی ہوں تو میرا بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, مدرسہ ہے, تو اس کے لیے میں کچھ جگہ خریدی ہوئی ہے, تو اس کے لیے میں جو اپنی میری بچت ہوتی ہے اس میں لگاتا ہوں. صحیح ہو گیا.
آپ نے پیکیج کا نہیں بتایا ہمیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں, جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کر کے آپ کے ساتھ جانا چاہیں عمرے کے والے سے. ابھی جو میرا پیکیج چل رہا ہے محرم الحرام کا, تو 1,85,000 میں لگایا ہوا ہے. 120 افراد کی بکنگ ہو چکی ہے. اچھا, تو ہاں جی 120 افراد کی بکنگ ہو چکی ہے, اور بکنگ مزید جاری ہے. صحیح. اچھا, میں ایک بات آپ کی سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے, کیا اس میں سہولیات کی کمی تو نہیں ہے؟ سہولیات بلکہ ہم زیادہ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کچھ یہ نہ کہنے دیکھو یہ تو مدرسے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا غلط بیانی کی ہے. تو ہم سرگودا سے ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں ایئرپورٹ کے لیے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا. ہاں جی, اور لوگ دیکھتے ہیں. تو اور دوسری ہے فلائٹ جو ہے نا ہم بالکل ڈائریکٹ دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے وائی فلائٹ, وہ پہلے جاتے ہیں دبئی یا مسقط, کئی 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا سٹے دیتے ہیں. تو ہم ایسے نہیں کرتے. ہم گروپس کو جو ہے نا جتنی مرتبہ گئے ہمارے گروپ ہمارے جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ فلائٹ دیتے ہیں. اور جو ہمارے جو ہوٹل ہیں وہ 500 سے 550 میٹر, اگر کوئی نزدیک بھی لینا چاہے تو ہم جو ہے نا نزدیک بھی دے دیتے ہیں. کوئی اگر کہتے ہیں ہمیں کوئی شٹل سروس چاہیے, وہ بس میں آتے ہیں حرم میں, تو بس سے جو ہے نا وہ ہوٹل میں جاتے ہیں, ہم وہ بھی دے دیتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. ہر کیٹیگری کے جو ہے نا ہمارے پاس ہوٹلز ہیں. جی, جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی حامد ڈوگر صاحب کی کہ انہوں نے بتایا کہ سہولیات میں بھی سب سے زیادہ اور ریٹ میں سب سے کم ہم رقیہ ٹریول اینڈ ایجنسی جو کہ شہریوں کی خدمت میں پیش ہے. اور اسی طرح سرگودا سے اب وہ 120 سے زائد افراد نے اب تک ان سے رابطہ کر لیا ہے, اور مزید بھی ان کے ساتھ لوگ رابطہ کر رہے ہیں اور جو عمرے کے لیے اب روانہ ہوں گے. اچھا, یہ اب آپ کا ٹور کب جائے گا حامد ڈوگر صاحب, بتائیے گا. انشاءاللہ 8 جون کو جائے گا. 8 جون کو جائے گا. 8 جون کو آپ پورے 120 لے کے جائیں گے یا مزید زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ زیادہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے افراد جو ہے نا میرے ساتھ رابطے میں ہیں. اچھا, حامد ڈوگر صاحب آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ سرگودا کی عوام کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے عمرے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں تو سب کو ایک یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی اللہ کے گھر جاتا ہے تو اگر اس کو کوئی مسائل, کوئی پریشانی اس کو آتی ہے, وہ پاکستان سے یا پاکستان سے باہر سے کہیں بھی اللہ کے گھر جا رہا ہے, تو وہ وقتی پریشانی ہے. آپ اس پہ صبر شکر کریں کہ ہمیں جو یہ پریشانی آئی ہے, کہ دیکھیں آج سے کتنے سال پہلے اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے تھے, کتنا لمبا سفر وہ ہم نے کیا, 8-9 گھنٹے کا سفر ہے. اگر بس میں آپ جائیں تو 8-9 گھنٹے, وہ اس وقت جو ہے نا اونٹنی پہ وہاں سے وہ گئے تھے. ہمیں تو یہاں پہ جہاز بھی ملے ہوئے ہیں اور بسیں بھی ملی ہوئی ہیں, ہم پھر جو ہے نا وہ ہر قسم کی سہولت ملی ہوئی ہے. پھر بھی جو ہے نا, تو بس میرا یہ میسیج ہے, اگر کوئی پریشانی آپ کو راستے میں آتی ہے تو اس کو پریشانی نہ سمجھیں, بلکہ اس کو درگزر کریں, تبھی جو ہے نا وہ عبادات بھی آپ کو کرنے میں مزہ آئے گا. میں نے ایک بات بہت زیادہ نوٹ کی ہے, جو یہ شروع سے ہی کہتا ہے نا یا تو سانو پریشانی پا دیتا ہے, وہ پنجابی لوگ ہوتے ہیں اس طرح بات کرتے ہیں, پر وہ اللہ یقین کریں ابوبکر بھائی, میں نے دیکھا ہے وہ 21 دن جو ہے نا وہ پریشان ہی رہتے ہیں. وہ پریشان ہی رہتے ہیں, وہاں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ نکتے چینی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو جتنا بھی اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ جو ہے نا صبر شکر کریں اور عبادات میں وہاں مشغول رہیں, نماز پڑھیں, وہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وقت حرم میں گزاریں اور قرآن شریف پڑھیں. اور کم از کم اتنا تو حق ہے نا کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے, خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے, آپ ایک قرآن مجید جو ہے نا وہ وہاں بیٹھ کر پڑھیں, اتنا آپ کا حق ہے. اب سرگودا کے ایک قاری صاحب ہیں کہ بہت خوش نصیب, میں تو ان کو یہ کہوں گا, قاری محمد بشیر صاحب اقبال کالونی میں, وہ امام خطیب بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, پڑھاتے ہیں. اب ہمارے لیے بھی بلکہ میں تو کہوں گا خوش نصیب بھی ہے. اب انہوں نے وہاں پہ مسجد نبی میں قرآن پاک سنایا. میں آج سے کوئی 4 ماہ پہلے عمرے پہ تھا, وہ بھی تھے. اب کہتے ہیں میں نے پورا قرآن مجید سنایا اور میری ایک بھی غلطی نہیں آئی, اور انہوں نے مجھے سند دی. تو میں تو خوش ہو گیا ہوں. میں نے کہا قاری صاحب کیا بات ہے, تو ہمیں بھی وہ جگہ بتائیں. وہ کہتے ہیں فلاں جگہ جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں, اور وہ ہر ملک کے جتنے بھی قرہ حضرات آتے ہیں وہ قرآن مجید سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ اب دیکھو نا, وہ کہتے ہیں میں نے سنایا پورا قرآن مجید, میں 8 دن رہا ہوں, انہوں نے میرا قرآن مجید سنا اور مجھے انہوں نے سند بھی دکھائی کہ دیکھو جی مجھے مسجد نبی سے سند ملی ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ, اور نبی کا روزہ وہاں پہ, اور انہوں نے وہاں پہ قرآن مجید سنایا. تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم چلو ہم نے حفظ نہیں کیا ہوا, ناظرہ ہی صحیح,
वहाँ बैठकर हम एक कुरान पाक जो है ना वो मुकम्मल जाने करें। का हक तो अदा हाँ जी, हक अदा करें। ये नहीं है बड़े कि बड़े बस लोग बैठे हैं, हाँ बड़े बड़े जी। ताजर बैठे हैं, जी, ये जी। तौफीक सिर्फ अल्लाह वालों को ही मिलती है हाँ जी, हाँ कि जी। जिसको मिल जाए, क्योंकि पैसे वाले वहाँ नहीं जा सकते, ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह अल्लाह की से ही वहाँ तौफीक जा से। सकते हैं। जी जी। जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी हामिद अली डोगर साहब की, बहुत ही अच्छी बातें की, और ऐसे ही हम आपके लिए प्रोग्राम लाते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।